الگ الگ جیسے سارے ساتھ الگ الگ اخ ونان انجیل چاہیے بیاکھ ونان سا انجیل چاہیے تریم ونان سا انجیل چاہیے انجیل مرکز انجیل لوکا انجیل متا انجیل سے بے کیا تھا یہ قسم قسم کی انجیلیں ہیں. اب اصلی انجیل کون سی ہے؟ آتے ٹرین کوچ ونان کہاں سے گاؤ رمت اس لیے وہ ہاتھی نہیں آتی ہے. اصلی انجیل کون سی ہے؟ تو جس مذہب کی بنیادی کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی جب وہ بنیادی کتاب محفوظ نہیں ہے وہ مذہب حق کیسے ہو؟ اور اس کے مقابلے میں قرآن اللہ کی کتاب کس طرح سے یہ نازل ہوئی ساری ڈیٹیل موجود ہے قرآن کریم مزدی اور احادیث میں بھی. اور تدوین قرآن چاک علم سو شما سمجھاؤ نا کہ قرآن کیسے مدون ہوا, کیسے قرآن ریکارڈ ہوا, کیسے قرآن جمع کیا گیا, خاص زمانوں میں قرآن پر کیا کیا محنت آئی کرنا اور قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا, یہ سب ڈیٹیل میں موجود ہے. اتھے کن فرض کرو ہے نا مذہب وارن پرسو تہذ مذہبی بنیادی کتاب کیا سا وید اس ونتو گون کہ وید چھا خدائن لکھت سوزمت یہ پانے تہ بنمت اور اگر پانے بنمت تو کھ دورس مجھ تم یہ کتاب لچمت یہ 5,000 ؤری برو یہ 10,000 ؤری برو یہ 1,00,000 ؤری برو لکھن وول کس اوسمت لنگویج کیا اسمت سہ اوسمت کہ ٹیم تمن الہام گومت کہ تمن پن خیالات تم ظاہر کرن. ان تمام سوالوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم تمام کا تمام ہے. چنانچہ قرآن کریم گۄڈنیُک چیز اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں قرآن میں نے نازل کیا. تنزیل من الرحمن الرحیم, تنزیل من حکیم کبیر, تنزیل من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا علی عبدنا انا انزلنا الیک الکتاب. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اتارا, ہم نے نازل کیا, ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. بار بار قرآن کو اللہ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن نازل تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں نے اس فرشتے کے ذریعے قرآن بھیجا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. روح الامین فرشتہ لے کر کے آیا. درمیان کا جو کنیکشن ہے اس کو اتھنٹک ہونا چاہیے کیونکہ ساتھ قابل اعتماد. چاچہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی تک قرآن پہنچا رہے ہیں. وہ اس خطر کے ہے جبریل کا کیا پتا, جبریل نے فرد برد کر دیا ہوگا, کچھ آیتیں بھول گئی ہوں گی, ممکن اڑانا ماسد مشد گومت تحت کو قرآن کو تعارف یہ جبریل کیسا فرشتہ ہے. قرآن شریف میں مکمل آیت فرشتہ کیسا فرشتہ ہے, اس فرشتے کے ذریعے سے ہم قرآن کو بھیج رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ, یہ ایسے فرشتے کے ذریعے سے ہم قرآن بھیج رہے ہیں جو بہت طاقتور ہے. ذِي قُوَّةٍ اتنا طاقتور. حدیث مبارک مشہور حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے, بخاری میں حدیث ہے 600 پر تھے. ایک پر اتنا بڑا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک بڑھ جاتا. اتنا طاقتور فرشتہ کہ پور ملک تن اتکن گاس کل چکا اسی طرح ہاتھ سے اٹھا اور اوپر سے زمین پر پٹک دیا. پورا ملک سو گو قوم لوط کی بستی. قوم لوط اور قوم جو دنیا میں سیکسولیٹی کے جرم میں مجرم کا شکار تھے. قوم سیکسولیٹی مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرنے کے جرم کا شکار ایک قوم تھی قوم لوط. تقریباً 5 لاکھ آبادی یا ملکس میں بسیت ہے. سو پور ملک تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک انجینس یا کر اور آسمان سے نیچے پٹک دیا. ایسے جیسے ہم گلاس نیچے زمین پر پھینک دیں گے ٹوٹ جائے گا, ایسے بن گیا تھا. اتنا طاقتور ہے فرشتہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے طاقتور ترین فرشتے کے ذریعے میں بھیجا. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ, مقام اس کا عند ذِی العرش مکین, مطاع ثم امین. تمام فرشتے اس کے خدمت گزار اور اس کے فرما بردار ہیں اور امانت دار بھی ہے. وہ اس میں آیت میں خرد برد نہیں کرے گا, ملاوٹ کرنے کی ہی نہ, مکمل. اور انپت جب حضور تک قرآن پہنچتا تھا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ گوس نہ گسن کہ جبریل بوزنائے آیت ہی نیرِ واپس مگر اس کا آیت مشک پکیا بہن ایس حضور بات پریشان گسن کہ اگر جبریل نے سارا تہان نازل کرن تہان اگر جبریل علیہ السلام بوزنو پتہ گئی تم واپس اور اگر کہاں آیت مشک گئی میں کیا بہن میں کچھ ہچنائی. اس لیے حضور پریشان رہتے تھے. اس پریشانی میں حضور فوراً پڑھنا شروع کرتے تھے. خان تک سٹارٹ یور حضور پان تہ سٹارٹ فوراً جلدی جلدی پڑھنا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تحرک به لسانک, تو میں چلو پنی زبان خاموش بوزو. ان علینا جمع ہوا قرآن, ہم یہ قرآن جمع. امام بخاری نے اس کو حدیث کو نقل کیا وحی کے بیان.
اللہ تعالیٰ فرمانا یا رسول اللہ تُہۍ کیٛازِ چھُو جلدی پرنٕچ کوٗشِش کران تُہۍ چھُوا فکر قرآن گژھِ مٔشِتھ أسۍ دِمو نہٕ مشنہٕ أسۍ کرو سورُے کرناو تہٕ یاد ثم ان علینا بیانہ پھر ہم اس کو محفوظ بھی کرا دیں گے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن آپ کے دل میں جمع کرا دیں گے ثم ان علینا بیانہ قرآن کی تفسیر بھی ہم بھی کر دیں گے اما موجودہ حضور واضح فکر روزان کہ احتیاط تقاض ہوسی اگر جبریل علیہ السلام نے زیادہ اب قرآن سنا دیا آج جناب بڑ سپار بوزنا حضرت جبریل علیہ السلام حضور سوچ واریاہ زیادہ گو آج آپ مجھ گھن کھانا آیت مشید گھن پتہ کیا بنی سورہ طٰہٰ جب نازل ہوئی حضور کو فکر پڑ گئی تو آیت نازل گئی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وحی نازل ہونے سے مکمل ہونے سے پہلے آپ مت پڑھیں خاموش سنیں من قبل أن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ گھبرائیے مت ہم پورا یاد کرا دیں ام باوجود اس مہسیام اسمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوتہان قرآن نازل اوس آسان گوٚمُت سُہ سورُے قرآن ٲسۍ بوزناوان حضرت جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سارا قرآن حضور کو سناتے تاکہ مند اگر کانٛہہ چیز آسہِ وہ سب ڈاؤٹ دور ہو جائے وکانہ یدارسہ فی القرآن امام بخاری کتاب الوحی کے بیان میں چپٹر لگایا حدیث لائی ہے کیا حدیث لائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبریل کو سارا قرآن سناتے تھے اور جبریل کو سارا قرآن سناتے تھے جو کچھ نازل ہوا تاکہ قرآن کے بارے میں کہیں کوئی شک نہ رہے ٹھیک طرح سے آپ نے جتنا یاد کیا ہے ایک مرتبہ سنائیے میں پھر سناتا ہوں تاکہ سانین مدرسن میں ونان دور کرنا یم حفظ کران تم پانے پر دور کران یہ بوزناون یمس یہ بوزناون یمس اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے رمضان اور جو آخری ماہ سیام اوسمت تک من دئی پھر حضور پورا قرآن بوزنمت حضرت جبریل علیہ السلام اور جبریل نے حضور سے پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا اس طرح سے قرآن حضور کو یاد ہو گیا حضور نے تم صحابہ کو یاد کرایا حضور کی موجودگی میں صحابہ کی بہت بڑی ٹیم حافظوں کی تیار ہو گئی تھی اور حضور نے اپنے زمانے میں قرآن کو نوٹ کرایا چنانچہ نوٹ کرنا اس کے زبردست اہتمام کرنا آمد کس قسم کے کاغذ پر کاغذ نہیں چمڑے پر چمر کتی مہیا کرنا یا پر قرآن نوٹ ہی کرنا سو میل کو سی استعمال کرنا قلم کو سی استعمال کرنا لکھنے والے کم گسان آسن حضرت زید ثابت حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 کاتبان وحی ہیں جن کا کام ہر وقت یہ تھا حضور کے ساتھ رہتے تھے کچھ پتہ نہیں کب قرآن آت نازل ہوگا فوراً نوٹ کر لیں اس طرح سے سارا قرآن حضور کے زمانے میں نوٹ مگر اس مجھے منتشر اڑان اکس نش بڑھان بیکس نش اڑان بیکس نش صحابہ حافظ ہیں اور اللہ کے نبی دنیا سب ام پتہ خطرناک واقعہ پیش آمد اکس علاقس مز گو نقلی نبی پید یہ نقلی نبی تم 2-4 تمو مز اکھا امس مسلمہ کذاب مسلمہ کذابن کور اعلان بہ تہ نبی اس مسلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوج سوزمت تات مز خطرناک مقابلہ گو تات مز واریاہ حافظ صحاب صاحب حافظ صحابہ سے شہید ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا حضرات یم حفاظ کرام چھ صحابہ کرام مز یہ گئی شہید آئندہ ہے کہ بے کن جائے مقابلہ ایسے کفر سے مقابلہ ایسے تم تک گژھن شہید قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا لہذا قرآن کرو اس ایک جائے جمع امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف فضائل قرآن میں تدوین قرآن و تالیف قرآن کا چپٹر لگایا کیسے قرآن جمع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا عمر سہ کیا ونان سہ کام کرو اس یس کام نبی صبح کرمز یہ گو نا بدعت یہ گو نا غلط پتہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تم یہ کہو گے وہ پہاڑ وہاں سے اٹھا کر ادھر لانا یہ آسان ہے اور وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا حضرت عمر بن خطاب عجیب انسان چنانچہ حضور نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں پتہ کہا نبی ایسے ہی ہو رہا اور حضرت عمر خود بھی کہتے تھے اپنے بارے میں اچھی طرح سے سنو میں ملہم ہوں میں الہام گسان اور الہام گژھِ پتہ سب ونان کیا کیا آسان کرن حضرت عمر بن خطاب کو سو انسان کی تجویز حضرت عمر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہی کرو جو عمر کہتے ہیں تجویز حضرت عمر نے دی تائید اللہ نے کی تب سے 4 واقعہ قرآن کریم کہ تجویز حضرت عمر نے دی تائید اللہ نے کی
اور اتمتش کمال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب فرمو یہ کہ بہ گوس سو انسان بہ تجویز دان خدا چھ تعریف کران نا ادب تقاض یہ تم خدا تعالیٰ تجویز پیش کران بہت کران تعریف وافقت ربی حالانکہ تمس ون وافقانی ربی میں وہ انسان ہوں میں تجویز دیتا تھا اللہ میری موافقت کرتا تھا مگر یہ نہیں کہتے تھے ادب کی وجہ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ شان حکم دیتے تھے میں بھی کہتا تھا یہ پز یہ گھے آسن غرض ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملہم تھے ان کو الہام ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ سجاتے تھے ان کو اس طرح سے کرو واریاہ تم احکام قرآن کریمس مز تجویز گۄڈنیتھٕے حضرت عمر ابن خطاب پیش کر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی چاہیے حضرت عمر نے تجویز پیش کی بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اندرم چھو بوزان بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عرض یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہیے نا آواز حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو تجویز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان خدمت اسمان حضرت قرآن کریم ایک ضائع کیسے میں تجویز اس کرو قرآن سے لکھی جائے جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں انکار لاسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسرار کو بار بار سمجھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمو کیا ٹھیک چھو پتہ انہوں صاحب سے بلائی فرمو ہے زید میں تو عمر ان کو مشور قرآن سے بھی جائے جمع کر ڈیوٹی چھے سے حضرت زید بن ثابت تم کو عرض حضرت زید بن ثابت تمو کو عرض یا حضرت اگر تو یہ حکم کریو تو وہ پہاڑ پڑھن تلت یم سائڈ ان کر مگر سکام ایک نہ کر یس کام حضور چن حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق صدیق اکبر تو فاروق اعظم دشیو سمجھو یہ شخص بہرحال ان کر قرآن شریف جمع کر قرآن اسی جائے جمع کرنا تاکہ واریاہ ڈیٹیل مضمون تراؤ اتی فی الحال مختصر بوجھو تو یہ کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس بنیادی کتاب محفوظ نہیں ہے اور اسلام کی بنیادی کتاب قرآن محفوظ ہے لہذا سو مذہب کو مذہب حق یا مذہب حق سے بنیادی کتاب محفوظ آس اور سو مذہب چھن مذہب حق یا جس کے پاس بنیادی کتاب ہی محفوظ نہیں اس میں ملاوٹ ہو گئی اس میں آلٹرنیشن ہو گیا اس میں ایڈیشن کر دیا گیا اس میں آیتیں نکال دی گئی چنانچہ تورات اور انجیل جب اس پارو اس نشن کہیں ثبوت اس پاران یہ شاپ خدای سن نازل کورمت کلام کہ انسانوں کو پنن ایڈ کورمت ان کا ثبوت ہے جو ہے وجہ چھو کہ ہر جگہ کی انجیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں ایک ہی جائے اخ انجیل ایک ہی جائے بیاک انجیل ایک ہی جائے بیاک انجیل ویدوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ویدیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں وہ بھی آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے اور عبارتیں بدل جاتی ہیں لیکن قرآن عبارت ایک تبدیل گژھِ قرآن اسی طرح سے حتیٰ کہ عوامس کو سمجھاؤن سے تھوڑا مشکل پر حتیٰ کہ بعض عربی زانن وٲلۍ چھِ تِم چھِ سمجھان یہ آیت گس عربی گرامر حساب اتکن آسی اتکن گس نہ آسی اس کے لیے آیت چھا گرامر چھو ونان بدل چیز آیت الگ انداز میں بار اچھا جواب یہ تہد گرامر گو تہ مبارک قرآن کی آیت ایسے ہی رہے قرآن بدل نہیں سکتا گرامر وال ونان جناب یہ آیت گس اتکن آسی گرامر فارمولا چھ یہ گرامر فارمولا چھ یہ اس آیت کو ایسے لکھو تو جواب آئے گا تمہارا گرامر تم کو مبارک ہے قرآن ایسے ہی رہے گا قرآن نہیں بدلتا تو ہم گرامر گس نہ قرآن پر لاگو غرض یہ کہ قرآن کریم اوریجنل حالت میں موجود ہے اور امیک بڑا دلچسپ ثبوت یہ کہ جرمنی چھ ملک تک ملکس مجھ شہر تک ونان میونک تک یونیورسٹی گوڑ واریاہ مشہور یونیورسٹی آج میں تمہیں شہرت اکس زمانس مز تمس واریاہ عالمی شہرت عالمی شہرت اس لیے علامہ اقبالن ڈاکٹریٹ ڈگری اتھی یونیورسٹی مز کر تک میونک جرمنی مشیشہ جرمنی کے میونک کے شہر میں علامہ اقبال نے جس یونیورسٹی سے
پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی تھی اور وہاں سے ڈاکٹر بنے تھے فلسفہ میں کرائے تھے پی ایچ ڈی اخ یونیورسٹی مز آو ادارہ قائم کر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر چھُ یہودی ام بلو سٹافس ونان کہ یہ مسلمان اعلان کران کہ قرآن اوریجنل اس کرو ریسرچ اچھا کن جائے کہ ملاوٹ شلاوٹ گئی لہذا ادارہ قائم کہ قرآن بندی کر جرمنی من شہر ناو میونک ات مز یونیورسٹی ات یونیورسٹی من علامہ اقبالن پی ایچ ڈی تھیسس لکھت ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کرمت ات شہرس مز آو ادارہ قائم کرنے یونیورسٹی مز یہودین ہند طرف اس ہسا کرو چک قرآن چھا اوریجنل کن کیا تم پریشان گژھان مسلمان ونان تورات اوریجنل نہیں ہے انجیل اوریجنل نہیں ہے اس ہسا وچھو قرآن چھا اوریجنل کن تمو کور 40,000 قرآن کر جمع 40,000 قرآن جمع کر یہودین ہند ادارہ تم تک ریسرچ کر لاسٹس سے لکھن تم رپورٹ قرآن میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں یہودیوں کا کتاب لہذا تم تمام مذاہب ہیکن نہ مذہب حق ایست تمن مذہبن ہند بنیادی کتاب محفوظ چھن مذہب حق گو سو مذہب یمچ بنیادی کتاب یعنی قرآن محفوظ سو گو صرف اسلام اس اگر عیسائی مذہبس پکو گویا اس تک کتاب پہ عمل کران یت متعلق کہیں گارنٹی چھن یہ چھا خدا سن کن آس خدا سن مگر آج جس تورات سہ چھن خدا سن اگر کان انسان ہند مذہبس پہ پکان سہ بہ ہسا کر فالو وید ات کھانا ثبوت یہ خدا سن کتاب تہ کن اور اگر خدا سے نازل کرم آج جس وید یہ سوائے وید اس خدا نازل کرم ات کہیں ثبوت لیکن ات برخلاف قرآن ونکس ساری کتاب ات من نہ زیر زبر بدلمت نہ لفظ بدلمت کچھ نہیں یہ جوں کا تو ہے جس طرح سے اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا مسلمان اگرچہ قرآن نش واریاہ دور مگر بہرحال قرآن اوریجنل حالت میں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے لہذا مذہب حق صرف ایک ہے وہ ہے اسلام کیوں مسلمان اس لیے کہ اس اسلام کی بنیادی کتاب قرآن محفوظ ہے نمبر 8 اتس بے ڈیٹیل بیان کریں مگر سچن ٹائم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے